الله الرحمن الرحيم. وفي السنة المتصل إلا إلى الشيخ الإمام الأمامي أبي داود رحمه الله تعالى عنه أنه قال: باب الفقر والجسور عنه من المسلم. وفيه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الملك بن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نتوقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجسور عن سبعة نشترك فيها. البقر والجزور عن کم تجزئ. بقر، گائے بیل اور اونٹ کتنے افراد کی طرف سے قربانی میں کافی ہو سکتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عہد رسالت میں حج تمتع کیا کرتے تھے. ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنے کو، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ الگ الگ احرام کے ساتھ، کہ پہلے عمرے کا احرام باندھے اور جب عمرہ سے فارغ ہو جائے تو حج کا احرام باندھے. تو ایک ہی سفر میں الگ الگ احرام سے حج اور عمرہ کرنے کو تمتع کہتے ہیں. اس میں حاجی پر قربانی واجب ہوتی ہے. تو ہم لوگ عہد رسالت میں حج تمتع کیا کرتے تھے. نذبح البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ. تو ہم گائے ذبح کرتے تھے 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ بھی ذبح کرتے تھے 7 آدمیوں کی طرف سے. نشترک فیہا، اس میں ہم 7 آدمی شریک ہوتے تھے. پڑھیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد بن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن 7 والجزور عن 7. البقرۃ عن 7 والجزور عن 7. چلیے بس عربی میں ترجمہ ہو گیا. چلو. قال حدثنا القعنبي عن مالك بن ابي سهيل المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية البقرة عن 7 والبقرة عن 7. جب حدیبیہ میں روک دیے گئے اس سال عمرہ کرنے سے اور احصار عن العمرہ محصر ہو جانا ثابت ہوا، تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی جو حدی کے جانور لائے ہو ان کی قربانی کر دو. تو اس موقع کا بیان ہے کہ حدیبیہ میں ہم نے نہر کیا اونٹ کا 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے کا 7 آدمیوں کی طرف سے. ایک روایت 10 آدمیوں کی طرف سے اونٹ کے کافی ہونے کی، وہ آپ مشکات شریف میں پڑھ چکے ہیں، سمجھ گئے نا، جو ان روایتوں کی وجہ سے منسوخ ہے. لیکن بعض اہل ظاہر کا مذہب اسی پر ہے کہ اونٹ 10 آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے. پڑھیے. باب الشاة يضحي بها عن جماعة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن الاسكندراني عن عبد الله بن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله، فقال: بسم الله، الله الله أكبر، وهذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. یہ باب اس بکری کے بیان میں ہے جس کی قربانی کی جائے، یضحیٰ مجہول، جس کی قربانی کی جائے ایک جماعت کی طرف سے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا نماز اضحیٰ کے اندر عیدگاہ میں. تو جب آپ اپنا خطبہ پورا فرما چکے، نزل من منبرہ، آپ اپنے ممبر سے اترے، وَأُوتِيَ بِكَبَشٍ، اور آپ کے پاس دمبا لایا گیا، فَذَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور پڑھا:
ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ گھر کے اندر ایک بکری کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اگرچہ اس گھر کے اندر بہت سے افراد تنہا صاحب نصاب ہوں، سمجھے نا، اگرچہ اس گھر کے اندر بہت سے افراد صاحب نصاب ہوں، لیکن ایک بکری کی قربانی ہو گئی تو پورے گھر والوں کی طرف سے جیسے کھانے کے لیے کافی ہو گئی، ایسے ہی قربانی کے لیے بھی سب کی طرف سے وہ کافی ہو گئی۔ یہ بعض لوگوں کا مذہب ہے، لیکن جمہور علماء اس کے برخلاف ہے۔ ایک بکری کی قربانی ایک ہی آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، ایک سے زائد آدمیوں کی طرف سے نہیں۔ رہا آپ کا یہ فرمانا وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، تو یہ کہنے سے آپ کا مقصد ایسے لوگوں، امت کے ان لوگوں کو جو کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے ہیں، ثواب میں شریک کرنا ہے، ثواب میں شریک کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کی طرف سے قربانی کافی ہو جائے گی۔ پڑھیے۔ باب الإمام يذبح بالمصلى وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة قال حدثهم أن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قربانی کا جانور ذبح فرمایا کرتے تھے عیدگاہ میں، اور نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر بھی آپ کی اتباع میں ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ نماز عید کے بعد عیدگاہ ہی میں قربانی کر لیا کرتے تھے، اور یہ اولا اور افضل ہے۔ مصلحت اس میں یہ ہے کہ گھر گھر پہنچنے کے مقابلے میں گوشت کے ضرورت مندوں کا عیدگاہ میں پہنچنا آسان ہے۔ گھر گھر پہنچنے کے مقابلے میں گوشت کے ضرورت مندوں کا عیدگاہ میں پہنچنا اور ان کو دینا آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو گھر پہنچنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ پہنچتے ہی قربانی کر لے، گھر پہنچنے کے بعد کچھ اور بھی کام نکل آتا ہے تو تاخیر ہوتی ہے۔ اب ایک ضرورت مند آیا بھی، معلوم ہے ابھی گوشت تیار نہیں، ابھی قربانی نہیں ہوئی، چلا گیا دوسرے گھر، پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے، بھائی تھوڑی دیر کے بعد آنا، اور وہاں تو سب کچھ سامنے ہے، اور عیدگاہ میں نماز کے بعد کچھ اور کرنا ہی نہیں، قربانی ہی کرنی ہے۔ چلیے۔ باب حبس لحوم الأضاحي وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دخل ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا الصلاة وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجمعون منها البركة ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدابة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا واتقوا. ابتدائے اسلام میں جب ہر شخص کو قربانی کرنے کی وسعت نہیں تھی، آپ نے قربانی کرنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اتنا گوشت رکھ لو جو 3 دن تک تم کھا سکو، باقی جو گوشت ہے وہ دوسرے ضرورت مندوں کو جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کو دے دیا کرو۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دف ناس من اہل البادیتی حضرت الاضحی، یہ ہا کے ضمے فتح کسرے تینوں کے ساتھ پڑھا ہے، حضرت الاضحی، حضرت الاضحی، حضرت الاضحی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گاؤں میں رہنے والے کچھ لوگ آئے عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی گوشت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخروا لثلاث، قربانی کرنے والوں کو کہا کہ ذخیرہ کر لو گوشت کا 3 دن کے لیے، وتصدقوا بما بقی، اور صدقہ کر دو باقی گوشت۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما کان بعد ذلک، پھر جب اس عید الاضحیٰ جس میں آپ نے 3 دن کی ضرورت سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اس عید الاضحیٰ کے بعد اگلا عید الاضحیٰ آیا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یعنی کسی کہنے والے نے کہا، نام نہیں یاد ہوگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لقد کان الناس ینتفعون من ضحایاہم، لوگ اپنی قربانی کے جانوروں سے طرح طرح کا نفع اٹھاتے تھے، لوگ اپنی قربانی سے طرح طرح کے نفع اٹھاتے تھے، وَيُجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، اور اس کی چربی پگھلا لیا کرتے تھے اور رکھ لیتے تھے، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، اور اس کی کھال کا مشکیزہ اور ڈول وغیرہ بنا لیا کرتے تھے، سقاؤن پانی کا برتن، ڈول، مشکیزہ سب اس میں آ گیا، اور ان کی کھالوں کا مشکیزہ اور ڈول وغیرہ بنا لیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نیوز ہوا، کیا یہ تو نیوز ہوا کہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ وما ذاکا، یہ لفظ کہا، او کما قال، راوی کو شک ہوا، وما ذاکا یہ تو نیوز ہوا، وما ذاکا بات کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ قالو، تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ نہیتا عن امساکی لحوم الضحایا بعد ثلاث، آپ نے منع فرما دیا تھا قربانی کے جانوروں کا گوشت رکھنے سے 3 دن کے بعد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکے، ہاں اوکے، اب سمجھ میں آیا کیا مقصد ہے، سنو، انما نہیتکم من اجل الدافۃ التی دفت علیکم، میں نے تمہیں منع کیا تھا ان آنے والے قبائل کی وجہ سے جو تمہارے پاس گوشت لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب عام طور پر خوشحالی آ گئی ہے اور لوگ قربانی خود کرنے لگے ہیں، تمہیں بھی محسوس ہوا ہوگا کہ اب پہلے کی طرح بھیڑ نہیں لگتی ہے گوشت لینے والوں کی، لہذا وہ جو 3 دن سے زائد گوشت رکھنے کی ممانعت تھی وہ ممانعت منسوخ، فَكُلُوا، لہذا اب تم کھاؤ، وَتَصَدَّقُوا، جتنا چاہے صدقہ کرو، وَادَّخِرُوا، جتنا چاہے ذخیرہ کرو۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن سليم قال حدثنا خالد بن الحتى ولا بمن النبي رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نهيناكم عن لحومها تاكلوها قبل 3 لكي تتعلموا جاء الله بالساعة فكلوا وادخروا واعتجلوا الا وان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کنا نہیناکم عن لحومہا ان تأکلوہا فوق ثلاث، ہم نے تمہیں منع کیا تھا قربانی کے جانوروں کے گوشت سے کہ انہیں تم 3 دن سے زیادہ دنوں تک کھاتے رہو۔ کیوں منع کیا تھا؟ نہیں کی علت کیا ہے؟ لکے تسعکم، تاکہ قربانی کے وہ گوشت کافی ہو جائیں تم سب کو، جنہوں نے قربانی کی ان کو بھی اور جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کو بھی، سب کو گوشت مل جائے، یہ مقصد تھا، سب کو گوشت مل جائے۔ ہم نے تم کو منع کیا تھا قربانی کے گوشت سے، یعنی اس بات سے کہ تم انہیں 3 دن سے زیادہ تک کھاؤ تاکہ کافی ہو جائے۔ کون؟ تسع کی ضمیر ہیا لوٹ رہی ہے لحوم کی طرف، تاکہ کافی ہو جائے قربانی کے وہ گوشت تم سب کو، یعنی ان کو بھی جنہوں نے قربانی کی ہے، خود ان کو بھی جنہوں نے قربانی کی ہے اور ان کو بھی جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، سب کو مل جائے۔ جا اللہ بالسعۃ، اب اللہ تعالی نے خوشحالی عطا فرمائی ہے کہ سب قربانی کرنے لگے ہیں۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، لہذا کھاؤ جتنا چاہے ذخیرہ کرو، وَأَتَّجِرُوا، اور جتنا چاہے صدقہ خیرات کر کے اجر آخرت حاصل کرو۔ وَاتَّجِرُوا نہیں ہے، اجارہ یاجرو اجرت اور مزدوری دینا، اور اتجارہ یاتجروا اتجارن، اس کے معنی کیا ہے؟ اجر لینا، حاصل کرنا۔ وَاتَّجِرُوا، اور اجر حاصل کرو۔ الا وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ، سنو یہ دن کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہے، لہذا قربانی کے ان دنوں میں کھاؤ پیو بھی، لیکن اللہ کو نہ بھول جاؤ، اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت بھی کثرت سے کرو۔ چلیے۔ باب في الرزق بالذبيحة، وفيه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه انه قال خصلتان سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ اللہ کے رسول شداد ابن اوس کہتے ہیں کہ 2 باتیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، جب تم کسی کو قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھے انداز میں قتل کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی مسئلہ وغیرہ نہ کرو کہ ناک کان کاٹ کر کے الگ کر دو، یہ اچھی طرح قتل کرنے کا مطلب۔ جب تم کسی کو قتل کرو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھی طرح قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم کسی جاندار کو ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو اچھی طرح ذبح کرو۔ اب اسی احسان فی الذبح یعنی اچھی طرح ذبح کرنے کی تفصیل اور اس کا بیان ہے۔ کیا؟ وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چاہیے کہ تم میں کا ہر ایک ذبح کرنے سے پہلے تیز کر لے اپنی چھری کو۔ احداد کے معنی تیز کرنا، اور چاہیے کہ تم میں کا ہر ایک تیز کر لے اپنی چھری کو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور چاہیے
کہ ذبح کرنے کے بعد اپنے ذبیحہ کو ذبح کیے ہوئے جانور کو راحت دے کہ ذرا اسے ٹھنڈا ہونے دے. ابھی تڑپ رہا اور کھال اتارنا تم نے شروع کر دیا، یہ غلط ہے. سمجھ گئے نا؟ بالکل ٹھنڈا ہو جائے، ایک دم ساکن. پڑھیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن هشام بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب وراى فتيانا او غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصدر البهائم. ہشام ابن زید کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حکم ابن ایوب کے پاس پہنچا تو حکم ابن ایوب نے راوی کو شک ہو گیا کہ فتیانن کہا یا غلمانن کہا. تو حکم ابن ایوب نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ نصبو دجاجتن، ایک زندہ مرغی کو گاڑ رکھا ہے، اس کے پیر وغیرہ کو مٹی میں دبا رکھا ہے تاکہ بھاگ نہ پائے. یرمونہا، اس کو درا حالے کی اس کو تیر مار رہے تھے. سمجھے نا؟ تو نشانہ سازنے کے لیے، نشانے کی مشق کرنے کے لیے ایک زندہ مرغی کو گاڑ رکھا تھا کہ وہ بھاگے نہیں. فقال انس، تو حضرت انس نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ چوپاؤں کو باندھ کر مارا جائے. منع فرمایا ہے اس بات سے کہ چوپاؤں کو باندھ کر مارا جائے. صبر بمانا حبس، تو اس کا یہی ہے کہ محض نشانے کی مشق کرنے کے لیے اس کو جو ہے باندھ دیا جائے یا پیروں کو جو ہے زمین کے اندر گاڑ دیا جائے کہ بھاگ نہ سکے، پھر اس کے اوپر نشانے کی مشق کی جائے. پڑھیے. باب في المسافر الضعيف. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن الكاهلية عن جبير بن عبيد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة قال فما زلت اطعمه منها حتى قدمنا المدينة. اہل کتاب کے ذبیحہ کے بیان میں چھوٹ گیا. باب فی المسافر یضحی، اس بات کے بیان میں کہ مسافر قربانی کرے. تو مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی. حضرت ثوبان فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. ثم قال یا ثوبان، پھر فرمایا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة، اس بکری کا گوشت ہمارے لیے محفوظ رکھنا، اس بکری کا گوشت ہمارے لیے حفاظت سے رکھنا. فرماتے ہیں فما زلت اطعمه منها حتى قدمنا المدینہ، تو میں آپ کو برابر کھلاتا رہا اس بکری کا گوشت یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے. اب معلوم ہے نا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے. کیا معلوم ہے؟ ہاں کہ آپ مسافر تھے نا، آپ مسافر تھے. بیان عنوان تو یہ ہے نا کہ مسافر قربانی کر سکتا ہے، لیکن کسی لفظ سے معلوم ہے کہ آپ نے سفر میں قربانی کی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس بکری کا گوشت ہم کھلاتے رہے یہاں تک کہ کھلاتے رہے، استمرار ہے نا،
اس کا مطلب ایک وقت کی بات نہیں ہے، ورنہ کہتے میں نے کھلایا، بلکہ کھلاتے رہے تو کئی وقت کی بات ہے نا. اور جب کئی وقت گزر گیا کھاتے کھاتے مدینہ پہنچے، اس کا مطلب بہت دور تھے. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، سمجھے نا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے قربانی کی تھی بکری کی، اور یہ حجۃ الوداع وہیں مدینے میں ہوا تھا نا. اچھا پڑھیے. باب في ذبائح عن الكتاب وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن ابي عن يزيد عن نحوه عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ استثني من ذلك فقال طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حضرت ابن عباس نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ تم اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، بسم اللہ پڑھ کر نہیں ذبح کیا گیا ہے. فَنَسَخَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو کہ ما لم یذکر اسم اللہ کو نہ کھاؤ، اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس سے استثناء کر دیا. بس فرمایا سورہ مائدہ میں طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. تو پہلے حکم کیا تھا کہ ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. اب پھر آیت نازل تو اس میں استثناء آ گیا نہیں آ گیا کہ البتہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. تو معلوم ہوا پہلا حکم ما لم یذکر اسم اللہ کو جو نہ کھانے کا تھا اس سے جو ہے اہل کتاب کا ذبیحہ مستثنیٰ ہے، تو اس کا عموم ختم ہو گیا. یہ ہے نسخ. لیکن ارباب تحقیق نے کہا کہ یہاں نسخ ہے ہی نہیں، یہاں نسخ ہے ہی نہیں، اور آیت محکم ہے اپنے حکم میں. یہی تو کہا تھا کہ ما لم یذکر اسم اللہ کو نہ کھاؤ، تو اہل کتاب کا ذبیحہ وہ تو پاک ہے، اور اہل کتاب وہ جس طرح ہم اپنے دین کے مطابق جانور کو ذبح کرتے ہیں، وہ بھی اپنے دین اور اپنی آسمانی کتاب کے مطابق جانور کو ذبح کرتے ہیں. ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. تو پچھلے جو ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، تو ما لم یذکر اسم اللہ سے مراد ذبیحہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مردار ہے. اور اسی طریقے سے وہ جانور ہیں جن کو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، وہ مراد ہے. تو اس کا مضمون اور ہے اور اس کا مضمون اور ہے، سمجھے. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ سے ما لم یذکر اسم اللہ علیہ سے کیا مراد ہے؟ مردار مراد ہے. اور اسی طریقے سے وہ جانور مراد ہے جس کو مشرکین جو ہے اپنے طواغیت اور بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. رہا اہل کتاب کا ذبیحہ، تو اہل کتاب تو اپنے ذبیحے پر اللہ کا نام لیتے ہیں. پڑھیے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله ولا يعبدوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حضرت عبداللہ ابن عباس سے
اللہ تعالیٰ کے قول وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کی تفسیر کے بارے میں یہ منقول ہے. کیا آیت کا تو ترجمہ یہ ہوا کہ شیطین اپنے دوستوں کو خیال دلاتے ہیں. شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے کیا تفسیر کی؟ فرماتے ہیں یقولون، شیاطین کے دوست کون ہیں؟ مشرکین. تو وہ کہتے ہیں کہ ما ذبح اللہ، جس کو اللہ نے مارا، جس جانور کو اللہ نے مارا، یہ ذبح اللہ سے مراد ہے. یہ تھوڑے کہ اللہ تعالیٰ جو چھری لیے گھوم رہے ہیں جانور ذبح کرتے، گھر گھر قربانی کرتے. جس کو اللہ نے مارا فلا یاکلہ، اس کو تو نہیں کھاتے. وما ذبحتم، اور جس کو تم خود ذبح کرتے ہو فکلوا، تو اس کو کھاؤ. تو ایک مذاق کے انداز میں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. اندھے ہو تمہیں فرق نہیں محسوس ہوتا؟ مطلب ہے کہ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. تو جس کو اللہ نے مارا تو اللہ نے اپنا نام لے کر مارا، بسم اللہ اللہ اکبر. وہ تو میتا کہلاتا ہے نا، تو اس کو کھانے سے ممانعت ہے. پڑھیے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عمران بن وائل عن طارق بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال جاءت اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا كل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الله، فانزل الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الى اخر الايه. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ یہود نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اناکلو مما قتلنا، اناکلو مما قتلنا، کیا ہم کھائیں اس جانور کو جس کو ہم نے خود مارا، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. ولا ناکلو مما قتل اللہ، اور نہ کھائیں اس جانور کو جس کو اللہ نے مارا. یہ کیا بات ہے کہ اپنا مارا ہوا کھا سکتے ہیں، اللہ کا مارا ہوا نہیں کھا سکتے؟ تو اللہ تعالی آیت نازل ہوئی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، نہ کھاؤ اس جاندار کو جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. تو جس جانور کو اللہ نے موت دی اور اللہ نے مارا، ظاہر بات ہے وہ میتا ہے، کیونکہ اس کے موت کے وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. اور جس کو تم نے ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا، اسے کھا سکتے ہو. یہ ہے دونوں میں فرق. پڑھ لیجیے ایک حدیث اور. باب ما جاء في المعاقبة الأعرابي وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمار بن سعد عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاقبة الأعرابي. قال أبو داود كندر أوقفه على ابن عباس. قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطعم. معاقرۃ، عقرن سے، عقرن مانے کاٹنا اور ذبح کرنا. معاقرہ بروز المفاعلت، ایک دوسرے کے مقابلے میں اونٹ ذبح کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں اونٹ ذبح کرنا. تو یہ اعراب یعنی دیہاتیوں میں یہ بات تھی کہ ایک آدمی ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیتا، دوسرا اس کے مقابلے میں وہ بھی ایک اونٹ ذبح کر گوشت تقسیم کر دیتا، بڑے سخی بنتے ہوئے. تو یہ پھر ایک اونٹ ذبح کر دیتا، گوشت تقسیم کر دیتا، وہ بھی ایک اونٹ اور پکڑ کر کے لاتا، ذبح کرتا. تو ایک طرح سے ہار جیت تھی کہ کون زیادہ اونٹ. تو ظاہر بات ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا یا دکھاوے اور شہرت کے لیے؟
دکھاوا شہرت کے لیے نا، اسی مغربی یو پی میں چند سال پہلے قصہ پیش آیا ہے کہ گاؤں کے ایک شخص نے اپنی لڑکی کی شادی کے اندر جو کچھ سامان دیا وہ تو دیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب موٹر سائیکل بھی دی اور داماد کو 50,000 روپے کیش دیے. تو دوسرا چودھری تھا وہ چڑ گیا کہ یہ بہت بڑا بنتا ہے. اس نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کار بھی دی، موٹر سائیکل بھی دی اور ایک بھینس دی. بھینس کے پیر میں چاندی کی پائل، گلے میں سونے کا ہار اور ایک موبائل بھی لٹکا دیا. ہاں تو بڑا چودھری بنتا ہے. تو سمجھے یہ ہے معاقرہ. ہاں اقرن سے، جس کے معنی ذبح کرنے کے. تو ایسا اونٹ جو اس طریقے سے ریا اور سمعت اور نام و نمود کے لیے ذبح کیا گیا ہو، تو نام و نمود کے لیے تو اگر جو ولیمہ کیا گیا ہو تو ولیمہ بھی نہیں کھانا چاہیے. یہ تو خیر فری کا وہ ہے بغیر دعوت کے. باب ما جاء فی اکل معاقرۃ الاعراب. میں نے کل کے سبق میں ایک لفظ کے اوپر بتایا تھا نا کہ یہ مفعالت کا مصدر بھی ہے، اسی وزن پر مفعالت کا اسم مفعول بھی آتا ہے. تو اس کو جو ہے اسم مفعول مان لو. عاقرہ یؤخر معاقرۃ فهو معاقر واوخر یعاقر معاقرۃ فهو معاقر. اس بات کا بیان، اس حدیث کا بیان جو آئی ہے اونٹوں گاؤں والوں کے فخریہ طور پر ذبح کیے گئے اونٹوں کو کھانے کے بارے میں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل معاقرۃ الاعراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گاؤں والوں کے فخریہ طور پر ذبح کیے گئے اونٹوں کو کھانے سے. قال ابو داؤد. ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہاں تو ابو ریحانہ نے ابن عباس سے اس حدیث کو مرفوع کیا عن ابن عباس قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک دوسرے راوی ہیں غندر، بخاری شریف میں، بخاری ان کے سند میں بہت آتے ہیں غندر. ابو داؤد کہتے ہیں کہ غندر نے اس کو ابن عباس پر موقوف کیا ہے. قال ابو داؤد اسم ابی ریحانہ عبداللہ ابن مطر. سند کے اندر ابن عباس کے شاگرد جو ابو ریحانہ ہے وہ تو کنیت ہے، نام کیا ہے؟ تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابو ریحانہ کا نام عبداللہ ابن مطر ہے. کل 26 جنوری ہے.